اسے چلتے چلتے کئی دن گزر گئے۔ طرح طرح کے پودوں اور پھولوں کی ٹہنیاں اس کے راستے میں جھک جھک کر آئی۔ پرندے اس کے ہمراہ سیٹیاں بجا رہے تھے۔ ساون کی بوندیں کنول کے پتوں پر جلد رنگ چھیڑ رہی تھی۔ کھیتوں پر بادل جھکے کھڑے تھے۔ لڑکیوں کی چنریاں ہوا میں اڑ رہی تھیں۔ وہ ایک منڈیر پر کھڑا ہو گیا اور بھیگی آنکھوں سے اس نے اس منظر کو دیکھا۔ بڑھتی جاؤ اوجوں کی بالیوں، تاکہ ہمارے گھڑے بھر جائیں۔ طوفانوں سے محفوظ رہو جو کہ الواحی بالیوں، سمندر کی طرح اتھا رہو۔ وہ سب امر ہیں جو تمہاری خدمت کرتے ہیں۔ تمہارے کلیان امٹ رگوید کی ایک حمد رہیں۔ اس نے چپکے سے اپنی پلکوں کو خشک کیا، پھر آسمان کی اور دیکھا۔ بادلوں سے ایک قطرہ ٹپ سے اس کی پلکوں پہ آن گرا، جس طرح سیپی میں بہار کی بوندیں ٹپک جاتی ہیں۔ وہ منڈیر پر سے اتر کر پھر پگ ڈنڈی پر آ گیا اور سڑک پر چلنے لگا۔ افق پر سیاہ بادل گرج رہے تھے۔ وہ خوشی سے سرشار تھا۔ اس کے دل میں طوفانی دریا لہریں مار رہے تھے۔ اس کے دماغ میں سریلے آبشار گیت گا رہے تھے۔ اس نے اندر کو اپنی میت میں کھڑا پایا۔ روراس اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ مسرت میں ڈوب کر اس نے بادلوں پر نگاہ ڈالی۔ ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ بوندیں پتوں میں سے چھن چھن کرتی اس کے بالوں کو بھگوتی رہی۔ بارش کے قطرے اس کے خوبصورت اداس چہرے پر جھرنے کی طرح گرا گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ رور کی تقدیس کی۔ رتھبان رگوید کی حمد کی طرح جو اپنے گھوڑوں کو کوڑے لگاتا ہے، وہ بارش کی آمد کی اطلاع دے رہا ہے۔ آسمان پر بادل امڈ آئے ہیں اور دور سے شیروں کے دہاڑنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ہوا تیز ہے اور بجلی چمکتی ہے۔ پودے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور آسمان پر دھند چھائی ہے۔ زمین پر بیج گرے ہیں اور زرخیز بارش سب کے لیے برسے گی۔ گرج اور دہاڑ اور گرج، بیج بو، پانی کے زوردار چھینٹے اڑاتے رتھ میں اٹھتا ہوا، برستا ہوا آ، تاکہ جل اور تھل ایک ہو جائیں۔ رات بھر بارش ہوتی رہی، پھر صبح ہوئی اور بارش تھمی اور روشنی پھیلی۔ کنجوں میں شنکھ پھونکے جا رہے تھے۔ ندیوں کے کنارے برہمن اوشا کی حمد الاپ رہے تھے۔ روشنی پھیل گئی۔ برہمنوں نے کہا، ان گنت آنے والی صبحوں میں سے سب سے پہلی گزری ہوئی صبحوں کے راستے پر چلتی ہوئی اوشا زندہ انسانوں کو اٹھا رہی ہے، لیکن جو مر چکا ہے اسے وہ نیند سے نہیں جگائے گی۔ تو جس کے رتھ میں اودے گھوڑے جتے ہیں، پروت اور شاعر تیری تقدیس کرتا ہے۔ برہمنوں نے کہا، دولت مند لڑکی، آج کے دن ہم پر اپنا فضل کر۔ بہادر بیٹے اور گائیں اور گھوڑے عطا کرنے والی اوشا، شاعر اپنی حمد ویو ہوا سے بلند تر آواز میں ختم کر رہا ہے۔ خداؤں کی ماں، جگمگائے جا اور ہمیں قوموں میں بلند ترین مرتبہ عطا کر، اور ایسا ہو کہ مترا اور وردھنا اور سندھو اور زمین اور آسمان ہماری حفاظت کریں۔ برہمنوں نے کہا۔ گوتم ہوا کے نرم جھونکوں کی زد میں چلتا آگے بڑھتا گیا۔ خداؤں کی ماں، جگمگائے جا اور ہمیں قوموں میں بلند ترین مرتبہ عطا کر۔ برہمنوں کی آواز اس کے پیچھے دریا پر پھیلتی گئی۔ وہ مندروں کی قطار کے سامنے سے گزر کر پھر جنگل کے رستے پر آ گیا۔ سامنے ایودھیا تھی۔ تب وہ بھیگی مٹی پر دو زانو بیٹھ گیا اور اس نے دیکھا کہ چاروں اور خلا ہے اور اس میں ہمیشہ کی طرح وہ تنہا موجود ہے۔ دنیا کا اصلی اور ابدی انسان، تھکا ہوا، شکست خوردہ، بشاش، پر امید انسان جو خدا میں ہے اور خود خدا ہے۔ اور سامنے ایودھیا کا سنہرا شہر تھا، جو بارش کے دھندلکے میں یوں جگمگا رہا تھا مانو سارا کا سارا سونے کا بنا ہو، اور اس میں سے جگر جگر کرتی تیز کرنیں نکل رہی تھی۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں یقین تھا اور شان اور غرور۔ اس نے اپنے خدا کو للکار کر مخاطب کیا۔ اس نے کہا، خداوند، تو جو آگ ہے، تو سورج ہے،
ہوا، چاند، ستاروں والا آسمان، تو برمہا ہے، پانی ہے، پرجاپتی ہے، تو عورت ہے تو مرد ہے، تو نوجوان ہے تو لڑکی ہے، تو وہ بوڑھا ہے جو اپنی لاٹھی ٹیکتا لڑکھڑاتا ہوا جا رہا ہے، تو اپنے چہرے کا رخ ہر سمت کیے ہوئے ہوتا ہے، تو گہری نیلی مکھی ہے تو سرخ آنکھوں والا سبز طوطا ہے، تو طوفانی بادل ہے تو سارے موسم ہے، تو سمندر ہے۔ دو پرند چہیتے دوست ایک درخت پر بیٹھے ہیں، ایک پھل کھا رہا ہے، دوسرا اسے ٹکر ٹکر دیکھتا ہے۔ اسی درخت پر انسان بیٹھا ہے، اداس، اپنی کم طاقتی پر متحیر، لیکن وہ دوسرے کو مطمئن دیکھتا ہے اور اس کی عظمت پہچانتا ہے، اس کا اپنا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ جو رگوید کی اس امٹھ ہستی کو نہیں جانتا جس کے اندر خدا رہتے ہیں، رگوید کا اسے کیا فائدہ ہوا؟ وہ جو اسے جانتے ہیں مطمئن بیٹھے ہیں، وہ جو اسے پہچان گیا، جو لطیف سے لطیف تر ہے، جس کے بہت سے روپ ہیں، جو شیو یعنی سرور ہے، اور جب روشنی بلند ہوتی ہے تو نہ دن باقی رہتا ہے، نہ رات، نہ وجود، نہ عدم وجود، صرف شیو باقی ہے۔ وہ ابدی روشنی ساوتری کی ہے، جس روشنی سے عقل پیدا ہوئی۔ اس کا حسن دیکھا نہیں جاتا، اس کے جلال اور عظمت کی شبیہ نہیں بن سکتی، وہ دل میں موجود ہے۔ تو جو پیدا نہیں ہوا، ان الفاظ کے ساتھ کوئی تھر تھر کانپتا تیرے نزدیک آتا ہے، اور ور میری حفاظت کر۔ وہ دنیا میں تنہا پرندہ ہے، وہ آفتاب کی مانند ہے جو سمندر میں ڈوب چکا ہے۔ انسان جسے جان جائے موت پر سے گزر جائے گا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ سفر کا نہیں۔ پھر اس نے آنکھیں کھولی، اس کا جسم مرتش تھا، جس طرح تان پورے کے تار جھنجھناتے تھے، اس کے قدموں کے نیچے پانی کے بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا، سورج بے نیازی سے رواں تھی۔ پھر اسے لگا جیسے اسے کوئی دور سے آواز دے رہا ہے۔ بارش کی وجہ سے دریا کا پاٹ بے حد وسیع ہو چکا تھا۔ اس نے غور سے سنا، لیکن آواز اس کے کانوں تک صاف نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بہت غور سے ماتھے پر ہاتھ کا سایہ کر کے دیکھنے کی کوشش کی، اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ندی کے دوسرے کنارے پر نارنجی پوشاک میں ملبوس ایک ہوئلے سا ڈول رہا تھا۔ تب اس نے گھاٹ پر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی، اس لڑکی نے کیسری ساڑی پہن رکھی تھی اور اس کے بالوں میں چمپا کے پھول تھے، سے پوچھا، کچھ جانتی ہو ندی کے اس پار کون رہتا ہے؟ کچھ بخشو لوگ ہیں، لڑکی نے بے پرواہی سے جواب دیا اور پیر دھونے میں مصروف رہی۔ وہ ان میں سے ایک سامنے کھڑا تو ہے، تم اسے جانتی ہو؟ میں اسے جان کر کیا کروں گی؟ لڑکی نے حیرت سے پوچھا۔ اچھا، ذرا میں اس سے مل آؤں۔ ایسی طوفانی ندی کو پار کرو گے؟ اس وقت تو یہاں کوئی ناؤ بھی نہیں ہے۔ کیا حرج ہے، ندیاں پار کرنے کے لیے ہی تو ہیں۔ موسم بے حد سہانا ہو چکا تھا، مور جھنکار رہے تھے، پھپھیے چلاتے تھے، بھنورے گونج رہے تھے، بہت سے پھول ڈال سے ٹوٹ کر اس کے قدموں پر آن گرے۔ اس نے جھک کر انہیں اٹھایا اور ندی میں بہا دیا، پھر وہ پانی میں کود گیا اور دوسرے کنارے کی طرف تیرنے لگا۔ دوسرے کنارے پر ایک ادھیڑ عمر کا بخشو نارنجی پوشاک میں ملبوس دیر سے اس کی راہ تک رہا تھا۔ گوتم کو اپنی اور آتے دیکھ کر اس کا چہرہ انبساط سے جگمگا اٹھا۔ وہ ندی آدھی سے زیادہ عبور کر چکا تھا، تب اس نے بخشو کی آواز سنی، بھائی گوتم؟ ہاں بھائی شنکر، ہاں بھائی ہری شنکر، پہنچتا ہوں، ٹھہرے رہو۔ اس نے زیادہ تیزی سے تیرنا شروع کر دیا۔ اتنے میں پانی کا ایک زوردار ریلا آیا جس کے تھپیڑے سے وہ کنارے کے بہت قریب پہنچ گیا، مگر اب پانی کی لہریں اونچی ہو چکی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے، مگر پانی میں اس سے زیادہ طاقت تھی۔ اسی کشمکش میں سے ایک چٹان ایسی نظر آئی جو پانی کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ یہ چنڈی کے شکستہ مندر کا ایک حصہ تھا جو باہر کو جھکایا تھا۔ اس نے جلدی سے اس کے ایک ککر کو پکڑ لیا۔ اب وہ بہت تھک چکا تھا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ پتھر کو پکڑ کر اس نے ذرا کی ذرا آنکھیں بند کی۔ وقت کا ریلا پانی کو بہائے لیے جاتا تھا، چاروں اور وسعت تھی،
لیکن پتھر کو اپنی گرفت میں لے کر اسے ایک لحظے کے لیے اپنی حفاظت کا احساس ہوا، کیونکہ پتھر جس کا ماضی سے تعلق ہے آنے والے زمانوں میں بھی ایسا ہی رہے گا۔ لیکن اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کٹی ہوئی تھی، وہ پل بھر سے زیادہ پتھر کو اپنی گرفت میں نہ رکھ سکا۔ سورجوں کی موجیں گوتم نیلمبر کے اوپر سے گزرتی چلی گئی۔ ابو المنصور کمال الدین نے کنارے پر پہنچ کر اپنا شیام کرن گھوڑا برگد کے درخت کے نیچے باندھا اور چاروں اور نظر ڈالی۔ اس کی تھکی ہوئی آنکھوں کو یہ جگہ بڑی سہانی معلوم ہوئی۔ سامنے ندی بہہ رہی تھی، دور جھونپڑے بنے تھے، شوالوں میں سے گھٹنوں کی آواز آ رہی تھی۔ برگد کے درخت کے نیچے کسی پیر کا مزار تھا۔ گاؤں کی عورتیں گھونگھٹ کاڑے آتی اور مزار پر پھل پھول چڑھا کر آگے چلی جاتی۔ اس نے جھک کر پانی میں انگلیاں ڈبوئی اور پانی کی خنکی اسے بہت اچھی لگی۔ پتھروں کے نیچے جہاں لہروں کا بھنور ایسا بنا تھا، اس میں اسے اپنا چہرہ نظر آیا اور ایک لحظے کے لیے وہ معتجب سا ہو گیا۔ وہ یہاں آ کر کیا کر رہا ہے؟ چمپا اب تک نہ آئی تھی۔ اس نے دوبارہ ندی کی طرف دیکھا، شاید کشتی میں آتی ہو، مگر کشتی میں چند دیہاتی بجھن گاتے اپنی دھن میں مگن ایک سمت کو چلے جا رہے تھے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر ایک جھاڑی پر پھیلی ہوئی امر بیل کا ایک پتا توڑا۔ قدم کی ٹہنی پھولوں سے لدی تھی، چند پھول ٹپ ٹپ اس کے سر پر آ گرے۔ اس نے پگڑی اتار کر ان پھولوں پر ہاتھ پھیرا اور اپنی تلوار کے منکش قبضے کو چھوا۔ پھولوں کی اس ہجوم میں تلوار اسے بہت بے تکی معلوم ہوئی۔ اس نے آہستہ آہستہ تلوار کمر سے علیحدہ کر کے گھاس پر رکھ دی۔ تب پانی میں تیرتی ہوئی چمپا گھاٹ پر آ گئی۔ ہم تو سمجھے تھے تم کہیں اور مارنے مرنے کے لیے چک دیے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی تک تو نہیں، پر اب شاید چلا جاؤں کچھ عرصے بعد۔ کہاں؟ لڑکی نے گھبرا کر پوچھا۔ بہار اور اس سے بھی آگے بنگال۔ وہاں جا کر کیا کرو گے؟ یہیں رہو، وہاں میرے بھائی بند ہیں۔ جھوٹ مت بولو، تمہارے بھائی بند کہیں پہاڑوں میں لوٹ مار مچاتے ہوں گے۔ گوڈ کے دربار میں ان کا کیا کام؟ تم میرے بھائی بندوں سے بہت خفا ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ لوٹ مار نہیں مچاتے۔ یہ ترکوں اور افغانوں کا مشغلہ ہے، میں عرب ہوں، میرا کام فلسفہ دانی ہے۔ اور اس نے ذرا رک کر کہا، میری ماں ایرانی تھی اور ایران والے اور بیوقوف لڑکے شیر کے پرستار ہیں، خون نہیں بہاتے۔ وہ اسی طرح ہنستی رہی۔ اب وہ گھاٹ کی سیڑھیوں پر بیٹھی اپنے بال سکھا رہی تھی۔ ہنستی رہو، ایک روز زبردستی اڑا کر لے جاؤں گا، پھر بعد میں جو چاہنا کہنا۔ ہے ایسا اندھیر نہ کرنا۔ شکر کرو یہ گاؤں ہے جہاں تم سے بات کر لیتے ہیں تو کوئی برا نہیں مانتا۔ جونم پور میں اگر اس طرح تم گھنٹوں ہم سے باتیں کرتے ہو تو دیکھتے اپنا حشر۔ جونم پور میں تو میں تم کو کتی بگھا لے جاتا، لے جا کر سیدھا اپنی حویلی میں بند کر دیتا۔ رام رام، کیسی باتیں کرتے ہو؟ جونم پور میں ہمارا ایسا مہاتما سمان بادشاہ رہتا ہے، مجال ہے جو تم ایسی حرکت کرتے۔ اجی دیکھے ہیں تمہارے مہاتما سمان بادشاہ، کیوں ایسے ایسے گیت بناتا ہے جو انسان اتنا بڑا سنگیت کار ہو، وہ دیوتا نہیں تو اور کیا ہوگا۔ ایک روز بہن نے مجھے ایک بڑا پیارا گیت حسینی کانٹرا میں سنایا تھا۔ بہن کہتے تھے کہ یہ سلطان کی سنگیت ہے، اسے خیال کہتے ہیں۔ اب تم موسیقی پر تقریر کرو، اور کل تم اپنے برآمدے میں بیٹھی کس کو حسینی کانٹرا سنا رہی تھی؟ تم کتنے آدمیوں سے ملتی ہو؟ تم کو اس سے مطلب؟ کمل جی، تم اپنا روب مجھ پر مت جھاڑو۔ صوبے دار ہوگے، اپنی فوج کے ہوگے، مجھ پر کاہے کی دھونس ہے؟ میں صوبے دار نہیں، لا حول ولا قوت۔ ویسے سپاہی کا پیشہ ہی مرد کو سجتا ہے، قاتل کا پیشہ؟ پھر تم نے کمینی باتیں شروع کی۔ اچھا، اب نہیں کہنے کی، مگر ہو تم قاتل ضرور۔ جانے کتنی ماؤں کے بیٹوں کو اس تلوار سے مارا ہوگا۔ ہائے ہائے! پھر وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ کتنی بار سمجھایا ہے کہ میں فوجی نہیں ہوں، سلطان کے کتب خانے کا نگران ہوں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، پسکتیں، جنہیں سمجھدار لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ جو ٹیڑھی میڑھی لکیریں تمہارا بھائی صبح سے شام تک چوکی پر بیٹھا بائیں سے دائیں طرف کھینچتا ہے، ان کی کتابیں بنتی ہیں، سمجھی؟ جانتی ہوں، مگر پھر یہ تلوار کیوں باندھتے ہو؟ یہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ چمپا رانی، اسے مردوں کا زیور کہتے ہیں۔ اس کی اور پگڑی کے بغیر لباس مکمل نہیں ہوتا۔
تم اودھ والوں نے افسوس کے چتوڑ اور کنوج اور مالوی اور بندیل کھنڈ کے راجپوت نہیں دیکھے۔ دیکھے ہیں کبھی؟ ایک میرا یار ہے، اودلے سنگھ راٹھور، کنوج کا راجپوت ہے، کیا بنک کا آدمی ہے، آج کل جانے کہاں ہوگا۔ سنا تھا گوالکیر کے گرد سنگھ کی فوج میں ہے، پتہ نہیں شاید مالوے میں کہیں لڑ بھڑ رہا ہوگا۔ کمال الدین چند لمحوں کے لیے اپنے میدان جنگ کے ساتھیوں کی یاد میں ڈوب گیا۔ تم پورب والوں کو اس کے سوا اور کوئی مشغلہ نہیں کہ بس گائیں بجائیں گے، پوجا پاٹ میں لگے رہیں گے۔ ارے لڑکی زندگی کا اصل لطف تو میدان جنگ میں آتا ہے۔ ابھی تو تم کہتے تھے کہ مارنا مرنا خالی افغانوں کا کام ہے۔ تم کویتا لکھتے ہو؟ وہ جھنجھلا گیا۔ تم عورتوں سے بحث کون کرے؟ اس نے امبر پیل کا ایک پتا اور توڑا۔ دیکھو۔ لڑکی گھاٹ پر سے اٹھی اور اپنے سیاہ لمبے بالوں میں سے پانی چھٹک کر ان کا جوڑا بناتی ہوئی بولی، جنگ کی باتیں مت کیا کرو۔ میں جب تم کو دیکھتی ہوں اور یہ تلوار دیکھتی ہوں تو مجھے بڑا وہم آتا ہے۔ وہم؟ وہ کیا چیز ہے؟ تم کو سمجھانا بیکار ہے۔ وہ پھر سیڑھی پر بیٹھ گئی۔ کمال الدین نے درختوں کی سائے کی اور دیکھا جو ڈھلتے جا رہے تھے۔ اچھا چمپاوتی، تم کو خدا کے حوالے کیا۔ وہ اپنے گھوڑے کی طرف بڑھا۔ اودھیا سے تم ابھی چلے جاؤ گے؟ قریب سے درویشوں کی ایک ٹولی گزری، ان میں سے ایک نوجوان نے چمپا اور کمال کو دیکھا اور پھر نظریں نیچی کر لی اور سر جھکائے آگے چل گیا۔ یہ بھی کیا مسخرے لوگ ہیں، کمال نے اظہار خیال کیا۔ مسخرے نہیں ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، ان کا مذاق مت اڑانا، چمپا نے یکلخت غصے سے کہا۔ ایک روز یہی تمہارا ساتھ دیں گے۔ تمہارے بھائی نے تمہیں اچھی خاصی پنڈتائن بنا رکھا ہے، میں کسی روز اس سے مناظرہ کروں گا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمال الدین نے جاتے جاتے مڑ کر رکاب سے پیر نکال کر اسے سمجھانا شروع کیا کہ جیسے دو مذہب ہیں نا، ایک تمہارا ایک میرا، میرا اور تمہارا کوئی الگ الگ مذہب ہے؟ میں تو ایک ہی سمجھتی ہوں۔ پھر تم نے خرقہ پوشوں والی باتیں شروع کر دی، تو مطلب یہ، اس نے پھر سمجھانا شروع کیا، کہ دو فریق اپنے اپنے مذہب کی سچائی ثابت کرنے کی کوشش کریں، اسے مناظرہ کہتے ہیں۔ سچائی ثابت کرنے والے ہم اور تم کون؟ وہ تو سیتیا پیر ہے جو سب جھوٹ سچ کا فیصلہ کرتا ہے، کہے کبیراک رام جپوری، ہندو ترک نہ کوئی۔ پھر تم نے تقریر شروع کی۔ تم کاشی جا کر اپنے کبیر کی چیلی کیوں نہیں بن جاتی؟ مجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے میں اپنا وقت کیوں خراب کرتی ہو؟ کاشی تم کو بھی ساتھ لے جائیں گے، مگر اس سے پہلے تم کو اپنی تلوار اتارنا پڑے گی۔ یہی شرط ہے؟ بالکل یہی شرط ہے۔ تم کو تو جونپور کا قاضی ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ دریا کی طرف بڑھا۔ اس پار وہ ٹوٹے پتھروں کا اونچا ڈھیر ایسا کیا ہے؟ وہ تو بہت پرانے مندر کے کھنڈر ہیں، سینکڑوں ہزاروں برس پرانے۔ اور اس کے ادھر وہ جھونپڑیاں ایسی ہیں، ان میں کون رہتا ہے؟ ان میں بھی صوفی لوگ رہتے ہیں، بھگت۔ تب تو تمہارا وقت بہت اچھا کٹتا ہوگا، صوفیوں کی سنگت، مسئلے مسائل، ذکر و اذکار۔ ایک 18 سالہ لڑکی لیے کس قدر دلچسپ مشغلے ہیں۔ اور کیا کریں؟ تمہارے جونپور کی شہزادیوں کی طرح محل سرا میں بیٹھ کر شطرنج کھیلا کریں۔ بالکل، لیکن میری محل سرا میں شطرنج کے علاوہ کتابیں بھی ہیں، سینکڑوں، اور تم اس قدر عالم فاضل پہلے ہی سے ہو، میں تم کو عربی فارسی بھی پڑھا دوں گا۔ وہ دفتن جھیم کر سرخ ہو گئی۔ کمال نے اسے تبسم کے ساتھ غور سے دیکھا۔ مگر تم عربی بولتی عجیب مسخری لگو گی۔ نہیں بھائی، تم چمپاوتی ہی رہو، تمہارے روپ میں نے عورت کا حسین ترین روپ دیکھا ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ تمہارا پڑاؤ یہاں ختم ہوا، اب کہاں جاتے ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ بہرائچ۔ وہاں جانے کتنے دن لگ جائیں؟ بارشیں شروع ہونے والی ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ ہاں، میں اپنا خیال رکھوں گا۔ خدا حافظ و ناصر۔ بیوقوف لڑکی۔ وہ اسے بیوقوف لڑکی کہا کرتا تھا، اور اس خطاب میں کتنا اتھا پیار چھپا تھا۔ وہ آنسو پی کر مسکرائی۔ کمال الدین نے گھوڑے کی بھاگیں موڑی اور سڑک پر پہنچ کر غبار میں غائب ہو گیا۔ لڑکی گھاٹ پر سے اٹھ کر اپنے مکان کی طرف روانہ ہوگی، جس کی کھپریل پر نیلے پھولوں کی بیلیں چڑھی تھیں اور جس کے سبز رنگ کے کواڑوں پر دیوی دیوتاؤں کی رنگ برنگی تصویریں منقش تھیں۔ برآمدے میں اس کا بڑا بھائی چٹائی پر بیٹھا کبیر کی نئی بانی کاغذ پر نقل کر رہا تھا۔
اس کے قریب 2-3 دوست اور بیٹھی تھی۔ دروازے طاق پر بھوانی کی چھوٹی سی مورتی رکھی تھی، جس کے سامنے رکھی ہوئی دھوپ کی پتلی سی لکیر لہرائی ہوئی اوپر اٹھ رہی تھی۔ چمپا نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر اس پرسکون منظر کو دیکھا اور اپنے آنسوؤں کو خشک کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ بہرائچ کی چھوٹی سی آبادی میں پیلے رنگ کے کچے مکان ادھر ادھر بکھرے تھے۔ خاک آلود رستوں پر سے بیل گاڑیاں گزر رہی تھیں اور اداسی کی بے رنگ بے نام کیفیت سارے میں طاری تھی۔ سنا تھا کہ کسی زمانے میں یہاں ایک بے حد عظیم الشان شہر آباد تھا جسے شراوستی کہتے تھے۔ اس کے سومونشی بادشاہ بڑے جاہ و جلال والے تھے اور نجومیوں نے شراوستی کے سہیل دیو سے کہا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب اتر سے دیو ذات بلند و بالا تر آ کر تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ اور غزنی کے محبود کا ایک سپہ سالار ادھر آیا جس کا نام مسعود غازی تھا، اور اس مسعود غازی نے سہیل دیو کا خاتمہ کر دیا۔ اور دلی میں قطب الدین ایبک آیا اور اس کے سپہ سالار احمد بختیار نے کوشل دیس اور مگدھ اور بنگال کے سارے بت پرست بادشاہوں کا خاتمہ کر دیا۔ اور شراوستی اور نالندہ اور وکرم شالہ کے سارے بھرم پچاری اور بکشو اپنے اپنے پوتھی پترے وہیں چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگ گئے یا مر کھپ گئے یا نیپال اور تبت کی طرف اور نکل گئے۔ لیکن جس طرح شکیامنی پچھلے 2000 سال میں وشنو کے اوتار بنا دیے گئے تھے اور مہایان بدھ مت کے مندروں میں ہزاروں دیوی دیوتا آباد ہو چکے تھے اور سارا بنگالہ اور سارا بھارتا تنترک منتروں اور دیوی تارا کے بچوں کی سریلی آوازوں سے گونج رہا تھا، اسی طرح بت شکن سالار مسعود غازی پچھلی 2 صدیوں میں بالے میاں کے روپ میں کوشل دیس کے سنواسیوں کے لیے ایک اور دیوتا بن چکے تھے۔ ان کے مزار پر گھی کے چراغ جلائے جاتے، ان کے جھنڈے اٹھائے جاتے، ہر سال دھوم دھام سے ان کی بارات نکلتی۔ یہ کیسی عجیب باتیں تھیں۔ ابو المنصور کمال الدین جو پہلی دفعہ بہرائچ آیا تھا، سالار مسعود کی زیارت گاہ کی دیوار سے لگ کر درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور اچنبے سے عورتوں کی ایک ٹولی کو دیکھنے لگا جو ہاتھوں میں پتل کی تھالیاں سنبھالے سامنے مزار پر چڑھاوا چڑھانے کے لیے آ رہی تھی۔ یہ ہندو عورتیں تھیں اور گونالندا اور وکرم شیلہ اور اجین اور امراوتی کے عظیم الشان بین الاقوامی علوم اب اچڑ چکے تھے اور شراوستی کے پرانے آشرم سنسان پڑے تھے، اور ان پتھی پتروں کو سمجھنے والا اب کوئی نہ تھا جو عجیب و غریب زبانوں میں لکھے گئے تھے، اور عجیب و غریب باتیں ان میں لکھی تھیں، ناقابل فہم فلسفے اور عقل سے بالا تر الہات۔ مگر کچھ لوگوں کو پیدائش سنک ہوتی ہے، اور کشمیر کے زین العابدین اور گوڑ کے علاؤ الدین حسین شاہ کی طرح جونپور کا حسین شرکی بھی انہی سنک کے لوگوں میں سے تھا۔ ان بادشاہوں نے مزید بت شکنی کے بجائے ان پتھی پتروں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ حسین شرکی کو جب بھی دل کے سلطان بہلول اور سلطان سکندر سے جنگ کرنے سے فرصت ملتی، وہ اپنا تنبورہ لے کر بیٹھ جاتا، راگوں کی دنیا کی نئی نئی سیاحتیں کرتا یا قدیم نسخوں کے ورق گردانی میں مصروف رہتا۔ پچھلے دنوں سے اودھیا کے چند پنڈتوں سے معلوم ہوا تھا کہ بہرائچ کے کسی مٹھ میں 1.5-2 سال پرانے سنسکرت کے کچھ تام پتر موجود ہیں۔ اس نے اپنے کتب خانے کے جوان سال نگران ابو المنصور کمال الدین کے ان پنڈتوں سے ملنے کے لیے اودھیا بھیجا۔ کمال الدین اودھیا چند دنوں کے لیے گیا تھا، لیکن اس کا وہاں اتنا جی لگ گیا کہ اسے تقریباً یاد ہی نہ رہا تھا کہ اسے وہاں سے آگے ترائی کی طرف بھی سفر کرنا تھا، کیونکہ اودھیا میں اسے انہی پنڈتوں میں سے ایک کی بہن نظر آئی جو چمپاوتی کہلاتی تھی۔ اپنے دقیانوسی فلسفوں کو چھوڑ کر سلطان کے حکم کے مطابق جن کی تلاش میں کمال ان کے پاس گیا تھا، سرجو کے کنارے رہنے والے یہ پنڈت لوگ ایک نئے چکر میں پڑے ہوئے تھے۔ اس چکر کا نام انہوں نے بھکتی رکھ چھوڑا تھا۔ وہ لوگ دن رات نرگن رام جپورے بھائی کی رٹ لگایا کرتے۔ انہی کے ہاں کمال الدین شنکر آچاریہ اور ولبھ اور رامانند کے ناموں سے آشنا ہوا، اور اب وہ سب کے سب کاشی کے بھگت کبیر کے پیچھے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔ لیکن کمال کو بھگت کبیر یا کسی اور بھگت یا سنت یا آچاریہ سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ اپنے آپ کو فلسفی نہیں سمجھتا تھا، وہ مورخ بننا چاہتا تھا۔ اسے دنیا کے قوموں کی تاریخ بڑی عجیب لگتی۔ سلطان نے اسے مختلف قسم کی تاریخیں لکھنے پر مامور کر رکھا تھا،
اور اس کا وقت بہت اچھا کٹ رہا تھا، لیکن اب سلطان کا حکم تھا کہ پنڈتوں کی مدد سے سنسکرت اور پالی اور پراکرت اور ارد مکتی میں لکھی ہوئی ان بے تکی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کرے۔ یہ کام بھی زیادہ غیر دلچسپ نہ تھا کہ وہ جلد سے جلد جونم پور واپس پہنچنا چاہتا تھا، جہاں شاہی محل میں سلطان کی بھانجی رہتی تھی، جس کے لیے اس نے بہت سی نظمیں لکھی تھی اور جس کے تصور میں اس نے بہت سی چاندنی راتیں کتب خانے کی پرچیوں میں بیٹھ کر جاگتے ہوئے گزار دی تھی۔ لیکن اودھیا میں سے ایک برہمن ذاتی ملی جو اس سے ہر وقت کبیر کی باتیں کیا کرتی، اس سے الٹی سیدھی بحثیں کرتی، اور کچھ عرصے کے لیے وہ جونپور کی شہزادی کو بھول گیا۔ اب وہ چمپاوتی ہی کے خیال میں کھویا رہتا، کیونکہ وہ بڑی انوکھی، بڑی نئی سی چیز تھی، ناجیہ اور رام رباب اور شہزادی سلیمہ بانو بیگم سے بالکل مختلف۔ مرد ہمیشہ تنو پسند کرتا ہے۔ پرانی کتابوں کی جستجو میں وہ سارے مٹھوں میں گیا، اور 500-600 سال قبل یہاں شنکر اچاریہ کے چیلوں نے قائم کیے تھے۔ شراوستی کے کھنڈروں میں گھوما جو بہرائچ کی بستی صحت مہت کے علاقے میں بڑے سائیں سائیں کر رہے تھے، اور جہاں دن میں الو بولتے تھے اور رات میں چمگادڑیں اپنے پر پھیلاتی ہیں۔ ایک روز انہی کھنڈروں میں پتھروں اور شہیدروں کا ایک بہت بڑا انبار نظر آیا، جس کے چاروں طرف گلیاں تھیں۔ یہاں کبھی شاندار بازار رہا ہوگا اور اونچی اونچی حویلیاں بنی ہوں گی۔ وہ حیرت اور اشتیاق کے ساتھ اس عمارت کے اندر گیا، اس کے سارے کمروں میں گھوما، گودام، نشست کے ایوان جن کی دیواروں میں آتش دان تھے، کوٹریاں، غسل خانے، آنگنوں میں بنے ہوئے کنویں اور تالاب۔ مکان کے شمالی مشرقی حصے میں چھوٹا سا مندر تھا، جنوب مشرقی کونے میں باورچی خانہ تھا۔ 15-16 کمرے سارے میں پھیلے تھے، چاروں طرف برآمدے تھے، اوپر کی منزل میں جھروکے تھے، وسط میں آنگن کے گردا گرد جو برآمدی تھا، اس کے ستون ٹوٹے پھوٹے بکھرے پڑے تھے۔ ان ستونوں کے اختتام پر ہاتھی کے سر ترشے ہوئے تھے۔ یہ جانے کس کا مکان رہا ہوگا، کمال نے سوچا۔ پھر اس نے ایک دیہاتی کو آواز دی جو گھاس کا گٹھا سر پر اٹھائے سامنے کی شکستہ گلی میں سے گزر رہا تھا۔ دیہاتی رک گیا اور اسے پراسرار سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ کمال کو ایک پھر یری سی آئی۔ اس نے ہمت کر کے حلق صاف کیا اور بولا، اے بھائی، جانتے ہو یہ کس کا مکان ہے؟ یہاں کے راجہ کا تو نہیں؟ راجہ کا؟ دیہاتی کھلکھلا کر ہنسا، گویا بہت بڑا لطیفہ اس نے سنا ہے۔ ارے راجہ کا مکنوہ اتنا چھوٹا؟ راجہ کے محلوا پر تو ہل چل گئی۔ یہ تو ہزارن برس پرانی حویلی ہے، پرکھن سے سنیہنی ماں کو باہمن پروفت رہت رہی۔ ان کا لڑکوا ہو بڑا دوان رہا۔ اس لڑکے کا نام جانتے ہو؟ ہم کا جانے، ہم نیچ نام نہ ہی یاد رکھت ہن، نام مٹ جات ہے، خالی خدائے کا نام امر ہو۔ اتنا کہہ کر وہ اپنا گٹھا سنبھال کر آگے بڑھ گیا۔ کمال کو بڑی جھنجھلاہٹ محسوس ہوئی۔ سلطان کا فرمان ہے اس ملک کی تاریخ لکھو۔ ایسے ابدیت پرست لوگوں کی تاریخ کس طرح لکھی جا سکتی ہے جو اپنے نام یاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے؟ پھر اس نے مٹھ میں جا کر ایک پنڈت سے پوچھا، کھنڈروں میں سے جو سب سے بڑا کھنڈر ہے وہ کس کا ہے؟ اس نے بھی کمال کو بڑی پراسرار نظروں سے دیکھا، گویا یہ غیر ملکی عالم کیسا فضول سوال کر رہا ہے۔ یہاں انگنت چکرورتی راجہ ہو کر گزر گئے ہیں، چندر گپت موریہ، اشوک پریہ درشن، چندر گپت موریہ سے قبل یہاں بڑے بڑے چترکار رہتے تھے اور سنگ تراش اور لکھیک، لیکن ان کے نام ہم کو معلوم نہیں۔ نام مٹ جاتے ہیں، انسان زندہ رہتا ہے۔ لا حول ولا قوت، کمال نے دل میں کہا، تاریخ لکھنا ناممکن ہے۔ ان تام پتھروں کے مصنفوں کا نام بھی موجود نہیں تھا جن کا ترجمہ کروانے کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ وہ گھوم پھر کر اسی کھنڈر میں واپس آ گیا اور ایک ٹوٹے ہوئے ستون پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب کیا کرے۔ یکلخت اسے بغداد اور نیشا پور کی یاد نے بے طرح ستانا شروع کر دیا۔ کمال اس ملک میں تازہ وارد تھا، اسے جانب پور میں رہتے صرف چند سال گزرے تھے۔ 22 سال کی عمر تک اس نے بغداد کے مدرسے میں بہت سی کتابیں پڑھ ڈالی تھیں، بہت سے نظریوں پر غور و فکر کیا تھا۔ وہ بخارا کے ابن سینا، الفارابی اور ایران کے فخر الدین رازی اور اندلس کے ابن رشد اور ابن العربی کا مفصل مطالعہ کر چکا تھا۔
ابن خلدون کو وہ اپنا گرو سمجھتا تھا اور ارادہ کر رہا تھا کہ عرب اقوام کی تاریخ لکھنا شروع کرے۔ ابن خلدون کے مکتب سے تعلق رکھنے والے چند مفکروں سے ملنے کی غرض سے وہ مغرب کی طرف روانہ ہونے والا تھا جب قاہرہ میں اسے اطلاع ملی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ واپس لوٹا اور وہاں سے ایران چلا گیا۔ نشا پور میں اس نے اپنے ایک دوست سے سنا کہ اہل سیف کے ساتھ ساتھ اہل علم بھی اب ایک نئے ملک کا رخ کر رہے ہیں جس کا نام ہند ہے۔ کمال نے اپنی محبوب کتابیں اپنے ساتھ لی اور وسط ایشیا، کشمیر اور لاہور سے ہوتا ہوا تغلق آباد پہنچا۔ دنیا عجیب ہنگاموں کے دور سے گزر رہی تھی، بلکہ کمال کو تو یاد تھا کہ تاریخ میں کوئی دور ایسا نہیں آیا جب بیچارے انسان پہ کوئی نہ کوئی قیامت نہ گزری ہو۔ پچھلی صدیوں میں تاتاریوں کی یلغار نے ملکوں کو تہ وبال کر دیا۔ عیسائی ستوریوں اور ایران کے آتش پرستوں اور اندلس کے یہودیوں اور عرب کے مسلمانوں نے مل جل کر علم کا جو دھوم دھام سے چراغاں منایا تھا، وہ صحرائے گوبی سے اٹھنے والی زرد آندھیوں نے سارا کا سارا بجھا کر رکھ دیا۔ بنی امیہ کا دمشق، بنو عباس کا بغداد، عبد الرحمن کا اشبیلیہ آنکھوں کے سامنے کیسی کیسی تصویریں کھینچتی تھی۔ اس قیامت کے بعد بچا کھچا علم جو باقی رہا تھا وہ مسلمان اقوام کی آپس میں تفرقہ اندازی اور تنازع کی نظر ہوا۔ خیالات کا اتھنیز جو دوبارہ آباد کیا گیا تھا بغداد کے ساتھ ساتھ اجڑا۔ اسکندریہ کی خانقاہیں سنسان ہوئی، صرف ایک خیال باقی رہا، دنیا ناپائیدار ہے، دنیا فانی ہے، دنیا قابل نفرت ہے۔ فلسفہ اب مخص شیعوں کا پیشہ سمجھا جاتا تھا اور شیعہ ہمیشہ بڑی گڑبڑ پھیلاتے تھے۔ ہر قسم کی نظریاتی اور سیاسی فتنہ پردازی ان کی گٹھی میں پڑی تھی۔ اب سلجوقی ترکوں کا دور دورہ تھا۔ اب جہان بانوں کو نت نئے ملک تسخیر کرنے سے ہی کہاں فرصت تھی کہ وہ فلسفے کی ریشہ دوانیوں میں اپنا سر کھپاتے، اور بہرحال وہ بھی راسخ العقیدہ کٹر سنی مسلمان تھے، اجمی شیعوں کی طرح بدعتیت تھوڑا ہی تھے۔ عربوں کا ذہن ایرانیوں کے فنون لطیفہ، تاتاریوں کے حملے سے سب کا خاتمہ بالخیر ہو چکا تھا، مگر اس کے 100 سال بعد سمرقند اور ہرات میں پھر روشنی ہوئی۔ مصوری میں چین اور ایران کے نقوش ہم آہنگ ہوئے۔ یہ تخریب پسند تاتاری مغرب میں مسلمان ہوئے، مشرق میں انہوں نے بدھ مذہب اختیار کیا۔ سبکتگین کے دور میں کابل کے ہندو ترکی کی شاہیہ بادشاہ مسلمان ترکوں میں تبدیل ہوئے۔ گو انسان کو اب بھی چین نصیب نہیں تھا۔ محمود کے متعلق البیرونی نے کہا کہ ہندو اس حملے سے ریت کے ذروں کی طرح بکھر گئے۔ ان کی کہانی داستان پرینہ میں شامل ہو چکی ہے۔ جو باقی ہیں وہ مسلمانوں سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ جس طرح بغداد اور اسکندریہ تباہ ہوا تھا، اسی طرح متھرا اجڑا اور نالندہ، کنوج اور اجین، یہ سب انسانوں کی بستیاں تھیں جن میں عام مرد اور عورتیں رہتے تھے، اور جنہوں نے ان کو ختم کیا وہ بھی عام انسان تھے۔ مگر اس افراتفری، اس قتل و غارت، ان جنگوں اور مارکوں کے گرد و غبار کے پیچھے علم کے چراغ ڈمڈماتے رہے، کتابیں لکھی جاتی رہی، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہا، انسانیت کا چراغ کبھی نہ بجھ سکا۔ اور اسی خون ریزہ دور میں جنوب کے پرسکون ساحلوں پر خوبصورت کلیسا تعمیر کیے جا رہے تھے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کی شاداب بستیوں میں پھولوں کے تہوار منائے جاتے تھے، اور عرب تاجروں کی آبادیوں میں رات کے وقت قانون، اودنے اور نفیر کی آوازیں بلند ہوتی تھیں، اور مہابلی پورم کے مندروں میں رقص ہوتا تھا۔ یہ لوگ بھی عام انسان تھے، مگر امن سے رہنا جانتے تھے۔ انتشار اور بد امنی کے اس دور میں صوفیوں کی خانقاہوں میں علم محفوظ رہا، اور خرقہ پوش قلندر اب ایک ایک کر کے اس نئے ملک کی طرف آ چکے تھے اور آ رہے تھے جسے محمود نے تسخیر کیا تھا۔ ان قلندروں نے بنگال، بہار، اودھ، راجستھان، دکن اور گجرات، سندھ اور پنجاب میں نئے وہار آباد کیے۔ محمود یہ نہ جانتا تھا کہ خیالات کے صنم خانے ہمیشہ آباد رہیں گے۔ دنیا کا نقشہ بدل چکا تھا۔ قرطبہ کی مسجد میں عیسیٰ ابن مریم کے مجسمے سجا دیے گئے تھے۔ قسطنطنیہ کی کلیسائے صوفیہ کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔
تموچن کا پوتا، ترچھی آنکھوں اور پیلی رنگت والا چوتھائی ترک دلی کو تہس نہس کر کے سمرقند واپس جا چکا تھا۔ شرقیہ سلطنت ہند میں تہذیب کا عظیم الشان مرکز بنی ہوئی تھی۔ جونپور شیراز ہند کہلا رہا تھا۔ اس سلطنت کو قائم ہوئے ابھی فقط 70 سال گزرے تھے۔ صاحب کراں کے حملے کے بعد کی گڑبڑ سے فائدہ اٹھا کر ملک الشرق خواجہ جہاں نے اس کی بنیاد ڈالی تھی۔ اس کے سلاطین اپنے آپ کو غیر ملکی نہیں گردانتے تھے۔ دکن کی بادشاہتوں کی مانند ان کی حکومت بھی خالص ہندی حکومت تھی۔ انہوں نے خوبصورت عمارتیں بنائی تھیں، گلاب کے باغ لگائے تھے۔ دور دور سے اہل علم آ کر جونپور میں جمع ہو رہے تھے۔ ابو منصور کمال الدین نے بھی دلی میں چند روز ٹہلنے کے بعد جونپور آ کر دم لیا۔ اس کے سامنے ایک بالکل نئی عجیب و غریب دنیا پھیلی ہوئی تھی۔ جونپور، کاشی، ایودھیا اور بہرائچ اور ان سب جگہوں کے مسلمان ان سے بالکل مختلف تھے۔ یہ لوگ جو بت پرستوں کے طریقے سے رہتے سہتے تھے، پشمین پوشوں اور جوگیوں کے ساتھ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر گیت گاتے اور جھومتے تھے۔ ان کی عورتیں عبائے پہننے کی بجائے عجیب طویل سی سفید یا رنگین چادر جسم سے لپیٹ لیتی تھی اور ان کی آنکھوں میں بڑی حیا تھی۔ پچھلے چند سال سے اس کی زندگی سلطان حسین شاہ کے ساتھ یا میدان جنگ میں کٹتی تھی یا محفل جنگ ورباب میں۔ کتابیں اس کا اوڑھنا بچھونا تھی، لیکن حال و کال سے اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے امام غزالی اور ابن رشد دونوں کو اپنے اپنے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور مسلسل خانہ جنگیوں اور بغاوتوں، سیاسی شورشوں اور بد امنیوں کے باوجود کہ یہ ہنگامے زندگی کا لازمی جزو تھے، وہ نا امید نہیں تھا۔ وہ ہر شے کو استجاب سے دیکھتا۔ وہ بہت سے ملک گھوم چکا تھا۔ ہند میں آ کر بھی اس نے اپنے سیاہ گھوڑے پر بڑی دور دور تک سیاحت کی تھی۔ ناموں میں، جگہوں میں، انسانوں میں جو اسرار تھا، اس نے اس کو بہت مسحور رکھا۔ شیراز اور بدخشاں کے لالہ زار کاشغر، یارکند اور بخارا کی گلیاں جن کی دیواروں پر چینی گلابوں کی بیلیں جھکی ہوئی تھیں، اور جہاں ترچھی آنکھوں اور لمبی لمبی چوٹیوں والی لڑکیاں رقص کرتی تھیں، اور دریائے جہو کا ساحل اور سنہرے بالوں والے ترکمانوں کی خیمہ گاہیں، شمال مغرب کے کوہستان جہاں یونانیوں، سیاست دانوں، ترکوں، چینیوں اور ایرانیوں نے مل جل کر سنگ تراشی کی ایک نئی دنیا آباد کی تھی۔ اور پھر ہند کے جنوب میں مہاندی کے سرسبز کنارے اور آندھرا دیس اور کیرالا، تامل ناڈو اور گورو منڈل کی ہری گھاٹیاں، اور سلطنت و جے نگر کے خوبصورت باغات اور لرزہ خیز منظر، جن کے آنگنوں میں تاڑا کے درختوں کے نیچے بادامی آنکھوں والی دیوداسیاں ہیرے کی لونگیں پہنے بھرت ناٹیم ناچتی تھی۔ خداوند، کیسے کیسے لوگ تھے، کیسی کیسی قومیں! دنیا کتنی عجیب، کتنی دلکش، کتنی خوفناک، کتنی قابل قدر چیز تھی! ہند کتنا حسین ملک تھا، لیکن یہ بہرحال اس کا وطن نہیں تھا، اور گو اس کے بہت سے حصوں پر مسلمانوں کی حکومتیں قائم تھیں، لیکن بہرحال یہ مجموعی طور پر دارالحرب تھا، کیونکہ کافروں کی یہ بڑی زبردست عامہ جگہ تھی۔ اور اگر یہ دارالحرب نہ بھی تھا ہوتا، تب بھی اس کا وطن نہیں تھا۔ یہ سامنے لہریں مارتی ہوئی سرج و بلا دجلے کا کیا مقابلہ کر سکتی تھی؟ آم کے سائے میں وہ سکون میسر نہیں جو کسی نخلستان میں چشمے کے کنارے کھجور کے تلے بیٹھ کر الفارابی کے نظریات پڑھنے میں حاصل ہوتا تھا۔ گو آم بھی اپنی جگہ پر خوب درخت ہے۔ غریب الوطنی کے احساس نے اسے بہت رنجیدہ کیا۔ اس نے کھنڈر کے ستون سے سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لی۔ میں یہاں سے آخر واپس کیوں نہیں چلا جاتا؟ اس نے طے کیا کہ وہ جونپور واپس جا کر سلطنت سے معذرت چاہے گا اور دمشق لوٹ جائے گا۔ دمشق! اسے یکلخت یہ نام بھی بے حد اجنبی سا لگا۔ وہ دمشق جا کر کیا کرے گا؟ نیشا پور میں اس کا کیا رکھا ہے؟ بغداد کو اس سے اب کیا واسطہ؟ یہ سوچ کر بھی اسے بڑا دکھ ہوا۔ اور اس قدر بے تکے لوگوں سے اس کا سابقہ پڑا ہے۔ اس نے ایک آنکھ کھول کر اس کسان کو دیکھا جو انگوچھا سر پر لپیٹے زور زور سے 12 ماسا الاپتہ بستی کی اور لپکا جا رہا تھا، اور جس کے پس منظر میں سارا عبرانی تمدن تھا، اور کلدانیوں اور قبطیوں اور اسوریہ والوں کی روایات، اور یونان تھا، اور روم اور مقدس سلطنت روم کی مشرقی مملکت جسے ورثے میں ملی تھی،
اور عجم کے گلستان اور نیل کے ساحل اور مغرب کے لامحدود پہاڑی سلسلے، وہ ایک مختلف کائنات تھی، اور اس کائنات میں سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا، جس میں سنا تھا کہ جوگی ہوا میں اڑتے تھے، اور جہاں کامروپ کی صحرائیں آدمیوں کو بکرا بنا دیتی تھی، اور جہاں بنگال اور بہار کے تانترک معبودوں میں لرزہ خیز جادو ٹونے ہوتے تھے، اور جہاں گورکھ ناتھوں کے چیلوں کے گورکھ دندے عقل کو چکرا دیتے تھے۔